حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ الحرام اور محفل ذکر شہدائے کربلا جس کا آج 11واں دن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ مسلسل 11 دن سے جو ہے محفل ذکر شہدائے کربلا میں حاضری دے رہے ہیں، امام علی مقام کا ذکر سن رہے ہیں۔ میں نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ نے فوراً جو ہے اپنے اہل خانہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ اب یہی پر جو ہے خیمہ لگا دیا جائے۔ آخر یہ فیصلہ میرے امام نے کیوں لیا کہ اب اس سے آگے نہ جایا جائے، اب کسی اور طرف نہ جایا جائے؟ آخر میرے امام نے کیوں یہ فیصلہ لیا؟ کیونکہ میرے امام کو بچپن سے ہی یہ بتایا جا چکا تھا کہ آپ کی جو شہادت ہوگی وہ کربلا کے میدان میں ہوگی، نہر فرات کے قریب ہوگی۔ تو جب میرے امام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جگہ جو ہے کرب و بلا ہے اور اس کے قریب جو ہے نہر فرات ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے یہ سمجھ لیا کہ بس یہی جو ہے آخری جگہ ہے جہاں پر مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے یہی حکم دیا کہ اب یہاں پر جو ہے خیمہ لگا دیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میدان کربلا کے اندر جب میرے امام کا خیمہ لگ جاتا ہے، 2 محرم الحرام کی تاریخ ہے، خیمہ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ محرم الحرام کی 3ری جب تاریخ آتی ہے تو عمرو بن سعد جو ہے ایک بھاری لشکر لے کر کربلا کے میدان میں آ جاتا ہے۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جو ہے ایک بھاری لشکر دے کر کربلا بھیج دیا اور یہ حکم دیا کہ تم جو ہے کربلا جاؤ اور امام سے جو ہے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ان سے جنگ کی جائے۔ اب یہ عمرو بن سعد جو ہے جب کربلا کی سرزمین پر آیا ہے تو یہ کس لیے آیا تھا؟ اس کو یہ لالچ دیا گیا کہ اگر تو امام حسین سے جنگ کرتا ہے تو تجھے انعام میں جو ہے رہ کی حکومت دی جائے گی۔ رہ جو ہے جس کا آج نام تہران ہے، جو ایران کے اندر موجود ہے، اسی مقام کی گورنری اسے دینے کا لالچ دیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو امام علی مقام سے جنگ کرتا ہے تو تجھے رہ کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ اب یہ دنیا دار انسان تھا، لالچی انسان تھا، اس نے جو ہے لالچ میں اپنے قدم کو آگے بڑھا لیا
یہ نہیں سوچا کہ میرا ہاتھ جو ہے کن کے خون میں رنگین ہونے جا رہا ہے، اس بات کی اس نے پرواہ نہیں کی، بلکہ لشکر لے کر کربلا کی سرزمین پر آ جاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر آ گیا۔ اب 3 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ لشکر ابن زیاد کا کربلا کی سرزمین پر موجود ہے۔ جب ابن زیاد 3 تاریخ کو آیا، شام کا وقت تھا، اس نے رات بھر جو ہے آرام کیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ کون ایسا ہے جو یہ جا کر امام حسین سے پوچھے کہ آخر آپ یہاں پر کیوں آئے، کس لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابن زیاد کے جو سپاہی کربلا کی سرزمین پر آئے تھے، اور عمرو بن سعد جن کو حکم دے رہا تھا کہ کون ایسا شخص ہے جو جا کر امام سے پوچھے، ایک بھی سپاہی جو ہے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جس سے بھی عمرو بن سعد کہتا کہ فلاں تو جا، تو وہ کہتا کہ میں نے تو امام کے پاس خط لکھا تھا، اس لیے میں نہیں جاؤں۔ پھر عمرو بن سعد کہتا کہ فلاں تو جا، وہ بھی یہی جواب دیتا۔ ہر کوئی جو ہے یہی جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے جو ہے امام کے پاس خط بھیجا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا وہی جو ہے امام کے مقابلے میں آئے تھے، وہی امام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ آخر میں جو ہے جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو اس نے جو ہے اپنے سپاہیوں کو بہت برا بھلا کہا۔ آخر میں ایک بدبخت جو ہے وہ نکلتا ہے اور میرے امام کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے، کس لیے تشریف لائے؟ تو میرے امام نے کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے خطوط بھیج کر بلائے گئے ہیں، تب جو ہے میں یہاں پر تشریف لایا ہوں۔ آپ نے وہ خط بارہا دکھایا، لوگ اس کو پڑھتے بھی رہے اور نام بھی دیکھتے رہے کہ کن کن لوگوں نے خطوط لکھ کر بھیجے تھے، مگر وہ اتنا بے شرم ہو چکے تھے کہ ان کو جو ہے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں گفتگو چلتی رہی، یہاں تک کہ ابن زیاد جو ہے سپاہی پر سپاہی سپاہی پر سپاہی بھیجتا رہا۔ ایک دن جو ہے میرے امام اپنے خیمے کے قریب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس ہی جو ہے حضرت سکینہ بھی موجود تھی، اور ابن زیاد کے سپاہی جو ہے وہ آ رہے تھے۔ تو حضرت سکینہ نے پوچھا کہ اے بابا جان، یہ جو سپاہی آ رہے ہیں، یہ جو سپاہی آ رہے ہیں، یہ تو کلمہ ہمارے نانا ہی کا پڑھتے ہیں، آخر یہ ساتھ کیوں یزید کا دے رہے ہیں؟ آخر یہ ساتھ یزید کا کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت سکینہ نے امام عالی مقام سے یہ سوال کیا۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ان کے پاس تو، ان کے ساتھ تو اتنا بڑا لشکر ہے، اے بابا جان ہمارے ساتھ کون ہے؟ تو اب میرے امام نے کیا جواب دیا تھا حضرت سکینہ کو، سنو میرے مسلمان بھائیو۔ حضرت امام عالی مقام نے جواب دیا کہ بیٹی، یہ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں اور یہ ساتھ یزید کا دے رہے ہیں، یہ یزید کے ساتھ ہے، مگر ہمارے ساتھ جو ہے اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔
میرے امام نے حضرت سکینہ کو یہ جواب دیا کہ اے بیٹی، ہمارے ساتھ جو ہے اگر یہ سپاہی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو ہمارا پروردگار ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے صابروں کی جماعت ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، یہاں تک کہ جب 22,000 کا لشکر کربلا کی سرزمین پر آ گیا، ایک طرف تو 72 ہیں، ایک طرف 72 ہیں، جن میں مسلم بن اوسجا جیسا ضعیف بھی ہے، علی اصغر جیسا بچہ بھی ہے، علی اکبر جیسا نوجوان بھی ہے، یعنی بوڑھے بھی ہے، نوجوان بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، ہر طرح کے بچے بھی ہیں، موجود ہے ان 72 کی تعداد میں۔ اور ایک طرف جو ہے 22,000 کا لشکر ہے، پھر بھی دیکھو عمرو بن سعد لکھ رہا ہے ابن زیاد کے نام پیغام کہ اے ابن زیاد، اور سپاہیوں کو بھیج، اور سپاہیوں کو بھیج، ابھی تو صرف 22,000 ہے اور سپاہیوں کی مجھے ضرورت ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، 72 کے سامنے 22 ہے، پھر بھی جو ہے یزیدی لرز رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی رگوں میں جو ہے حضرت علی کا لہو بہ رہا ہے، اور حضرت علی کی شجاعت ایسی شجاعت ہے کہ جن کا مقابلہ جو ہے دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت علی کی شجاعت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ آپ نے باب خیبر کو تنہا اکھاڑا تھا کہ جس کو بعد میں جو ہے 40 صحابہ ہلا نہیں سکے، 40 صحابہ نہیں ہلا سکے تھے۔ جب حضرت علی نے اس باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا تو حضرت علی کا خون جن کے رگوں میں بہ رہا ہے ان کی بھی شجاعت کا تو ڈنکا بجے گا ہی۔ اس لیے عمرو بن سعد جو ہے یہ لرز رہا تھا اور بار بار جو ہے اور سپاہیوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی تک نہیں، جب محرم الحرام کی 7ویں تاریخ آتی ہے تو نہر فرات پر جو ہے پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ 500 سپاہیوں کا جو ہے نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا، اور ان سپاہیوں کو عمرو بن سعد کی طرف سے یہ حکم تھا کہ امام حسین کے خیمے میں جو ہے پانی کا ایک بھی قطرہ نہ پہنچ سکے، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ پہنچ سکے، کوئی بھی جو ہے امام علی مقام کے خیمے کا نہر فرات سے پانی نہ لے جا سکے۔ 7 محرم کو پہرا لگا دیا گیا، اب میرے امام کے خیمے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس طریقے سے میرے امام نے جو ہے 7 محرم کو گزارا، 8 محرم کو گزارا، اور 9ویں تاریخ جب آتی ہے محرم الحرام کی تو شام کے وقت جو ہے ابن زیاد کی طرف سے سمر لعین یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ امام حسین سے جو ہے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر وہ بیعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اسی وقت جو ہے فوراً جو ہے جنگ شروع کر دی جائے، جنگ شروع کر دی جائے۔ اور جب یہ پیغام میرے امام تک پہنچا، شام کا وقت تھا، تو میرے امام نے کہا کہ 1 رات کی مہلت دے دی جائے، 1 رات کی مہلت دی جائے، آج کی رات جو ہے ہم عبادت کر لے، توبہ و استغفار کر لے، پھر جب صبح ہوگی
پھر دیکھا جائے گا۔ عمرو بن سعد نے اس بات کو منظور کر لیا، قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، جیسے ہی یوم عاشورہ کا دن آتا ہے، فجر کا وقت ہے، میرے امام نے اپنے صاحبزادے حضرت علی اکبر کو حکم دیا کہ بیٹا فجر کی اذان دو، فجر کی جو ہے اذان دی جائے۔ اور علی اکبر نے امام علی مقام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے کربلا کی سرزمین پر آخری اذان دی، اور یہ امام علی مقام کی آخری اذان ہے، علی اکبر کی آخری اذان ہے۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو اس نماز کو کس انداز سے ادا کرتے؟ ہم اور آپ جو ہے اس نماز کو اس انداز میں ادا کرتے کہ فٹافٹ جو ہے سجدے کرتے، قیام کرتے، رکوع کرتے اور نماز کو مکمل کر لیتے۔ مگر میرا امام جب مصلی پر کھڑا ہوا ہے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ہے، اس طریقے سے خضوع اور خشوع کے ساتھ میرے امام نے نماز کو ادا کیا ہے کہ جیسے آپ کو کسی بات کی فکر ہی نہیں، یعنی آپ کو اس بات کا خوف ہی نہیں تھا کہ اس کے بعد جو ہے جنگ لڑنی ہے، شہادت کا جام نوش کرنا ہے، یہ سب آپ کے خیال ہی میں نہیں۔ آپ نے بالکل اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اور آپ کے ساتھیوں نے بھی بالکل اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد جو ہے پھر میرا امام گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اور سوار ہونے کے بعد امام علی مقام ان یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، اس لیے تاکہ اتمام حجت کر دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، تاکہ کل جو ہے ان کے پاس کوئی بہانہ نہ موجود رہے۔ میرے امام گئے، آپ نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر جو ہے ایک حدیث پاک میرے امام نے پڑھی تھی، اور اس بات کو جو ہے تاریخ الکامل نے نقل کیا ہے کہ میرے امام نے جو ہے اپنے خطبے کے درمیان جو ہے یہ حدیث پاک تلاوت کی، یزیدیوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے، کیا میرے نانا کا یہ فرمان نہیں ہے کہ حسن و حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور اہل سنت کی آنکھوں کا تارا۔ یہ حدیث پاک تاریخ الکامل کے اندر موجود ہے کہ میرے امام نے جو ہے اپنے خطبے کے اندر اس حدیث پاک کو پڑھا کہ میرا بھائی اور میں جو ہے اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی سچی محبت کرنے والا ہے اگر کوئی سچی محبت کرنے والا ہے اہل بیت سے، تو وہ اہل سنت ہے، کیونکہ اہل سنت کی آج بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر کوئی چیز ہے تو اہل بیت کی محبت ہے، امام حسن کی محبت ہے، امام حسین کی محبت۔ یہ خطبہ ہے میرے امام کا، اور میرے امام نے جو ہے یزیدیوں کو اپنی فضیلت سنائی، بتائی
کہ میرا یہ مقام ہے، تم مجھے پہچانو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہوتا، میرے امام نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہوتا تو آج بھی صحابہ اکرام موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے۔ تم ان صحابہ اکرام سے جا کر پوچھ سکتے ہو کہ میری کیا فضیلت ہے، اور میرے نانا نے جو میرے بارے میں فرمایا ہے ان سے پوچھ سکتے ہو، ان سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ میرے امام نے جو ہے ابن زیاد کے سپاہیوں کو کہا۔ اب جب میرے امام خطبہ دے رہے تھے تو کچھ ابن زیاد کے سپاہی ایسے تھے جن کا دل نرم تو ہوا، مگر سمر لعین جیسا بدبخت جو تھا اس نے جو ہے بیچ میں شور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے خطبے کے دوران ہی شور کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ اے حسین، اب خطبہ دینے کا وقت نہیں ہے، اب جنگ کرنے کا وقت ہے، یا تو بیعت کرے یا تو جنگ کرے۔ اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میرے امام نے کہا کہ یہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر یہ ہاتھ جو ہے یزید پلید کے ہاتھ میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ اب جب آخری خطبہ میرے امام نے دے دیا، اتمام حجت کر دی، اب میرے امام واپس جو ہے اپنے خیمے کی طرف آ جاتے، اور ادھر جو ہے عمرو بن سعد وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر جو ہے میدان میں آ گیا۔ ادھر میرے امام کے بھی جو سپاہی تھے وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب جنگ کی تیاری ہونے لگی، یعنی جو جنگ کا معاملہ تھا اس کی تیاری ہونے لگی۔ اب عمرو بن سعد جو ابن زیاد کے سپاہیوں کا سپہ سالار تھا، اس نے جو ہے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جو ہے گواہ رہنا، امام عالی مقام کے قافلے پر اگر کسی نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے تو میں نے چلایا ہے، اے میرے سپاہیوں تم گواہ رہنا۔ عمرو بن سعد نے تیر چلا کر جنگ کا آغاز کر دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، ایک شخص دو شخص ادھر سے نکل کر آتا ہے، ایک شخص ادھر سے۔ سب سے پہلے جو میرے امام کے خیمے سے مجاہد نکلا ہے اس کا نام جو ہے حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی۔ معلوم ہے یہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کا ابھی نیا نیا جو ہے نکاح ہوا تھا، جلد ہی شادی ہوئی تھی، اور ان کو جب یہ خبر ملی کہ امام عالی مقام کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے کربلا کے میدان میں گھیر لیا ہے تو یہ امام کی مدد کے لیے آ گئے تھے۔ اپنی بیوی کو بھی لے کر آئے تھے کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے یہ جذبہ تھا کہ میں امام کی مدد کروں۔ اب یہ بیوی اور شوہر جو ہے جب کربلا کے میدان میں آئے، امام عالی مقام کی مدد کے لیے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی نے میرے امام سے اجازت مانگی کہ اے امام آپ اجازت دیں، میں ان کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے اجازت دے۔ اب جب حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی میدان میں آئے، ابھی یہ نوجوان تھے، ابھی یہ نوجوان تھے، انہوں نے اس طریقے سے جنگ لڑی، اس طریقے سے جنگ لڑی کہ ابن زیاد کے سپاہیوں کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ کے مقابلے میں آئے۔ جو بھی آپ کے مقابلے میں آتا تھا
ایک ہی وار میں جو ہے وہ فی نار جہنم ہو جاتا تھا۔ جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے اس طریقے سے بہادری سے لڑ رہا ہے، تو وہ حضرت عبداللہ کی بیوی جو ہے وہ بھی جوش میں جو ہے انہوں نے بھی ایک خیمے کے چوب کو لیا اور وہ بھی جو ہے میدان میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اے شوہر نامدار، آپ امام کے قدموں پر قربان ہو جائیے، آپ لڑیے، ان کو فی نار جہنم کریے، اور آپ کے ساتھ میں بھی شہید ہونا چاہتی ہوں، اس لیے میں بھی جو ہے میدان میں آ گئی ہوں۔ مگر آپ نے بار بار ان کو حکم دیا کہ تم خیمے کے اندر جاؤ، مگر وہ جوش کے اندر تھی، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آخر میں جب میرے امام نے حکم دیا، میرے امام نے آواز دی، تو وہ خاتون جو ہے پھر واپس خیمے کے اندر آ جاتی۔ اور ادھر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی جو ہے یہ بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور بہت سارے یزیدیوں کو جو ہے آپ نے فی نار جہنم کیا۔ آخر میں جو ہے جب عمرو بن سعد اور سمر لعین نے دیکھا کہ تنے تنہا اس نوجوان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس نے جو ہے حکم یہ دیا کہ حضرت عبداللہ کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ایک ساتھ جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اب جب چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، تیروں کی بارش ہونے لگی، برچھیاں، بھالے، تمام چیزیں جو ہے جب ایک ساتھ چلنے لگے، اب یہ تنہا آپ کتنی تیروں کو روکتے، کتنی برچھیوں کو روکتے، کتنے تلواروں کا مقابلہ کرتے۔ یہ لڑتے لڑتے یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں جگہ جگہ جو ہے زخم ہی زخم ہو جاتا ہے۔ آخر میں جو ہے جب آپ بالکل نڈھال ہو گئے زخموں سے، آپ زمین پر آ جاتے، اور جب آپ زمین پر آئے، میرے امام کو آپ نے آواز دی۔ میرا امام جو ہے میدان جنگ میں جاتا ہے اور اس اپنے بہادر کو لے کر میرے امام جو ہے جب خیمے کے قریب لے کر آتے ہیں اور آپ کے چہرے سے جو گرد و غبار تھا اس کو صاف کیا، اتنے میں آپ کی آنکھ جو ہے کھل جاتی ہے، آپ نے آخری دیدار کیا امام کا، اور آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، آپ میرے امام کے خیمے میں جو ہے ایک آپ کے بچپن کے ساتھی جن کو مسلم بن اوسجہ کہا جاتا ہے، یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے، ضعیفی کے عالم میں کربلا کے میدان میں آئے تھے اور میرے امام کے بچپن کے ساتھی تھے، میرے امام کے بچپن کے ساتھی تھے۔ جب میرے امام نے ان سے کہا تھا، یعنی جو عاشورہ کی شب تھی اس میں میرے امام نے کہا تھا کہ جن کو جانا ہو رات کے اندھیرے میں وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے جو ہے اجازت ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ نے اس وقت جواب کیا دیا تھا معلوم ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ اے امام، یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہوتی اور ہر جان کو جو ہے آپ کے قدموں پر قربان کرنا پڑتا تو یہ مسلم بن اوسجہ جو ہے اس سے پیچھے نہ ہٹتا، اس سے پیچھے نہ ہٹتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلم بن اوسجہ کربلا کی سرزمین پر موجود تھے، اہل بیت کے ایک بھی فرد تک آپ نے ایک بھی تیر کو پہنچنے نہیں دیا تھا۔ اور یہی تک نہیں،
جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، اس کے بعد جو ہے دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ایک خیمے سے جو ہے ایک بچہ نکلتا ہے اور چھوٹی سی تلوار اس کے پاس ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بھاگا ہوا جا رہا ہے۔ میرے امام نے جب دیکھا تو اس بچے کو آواز دی کہ اے بچے تو کون ہے؟ بغیر میری اجازت کے کہاں جا رہا ہے؟ وہ بچہ پلٹ جاتا ہے اور پلٹنے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام، میں میدان جنگ کے اندر جا رہا ہوں، ان یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا، ان یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا اور ان کو فی نار جہنم کروں گا۔ میرے امام نے کہا کہ مجھ سے اجازت نہیں لی ہے۔ میرے امام سے اس بچے نے اجازت نہیں لی تھی، تو میرے امام نے کہا کہ تو ابھی بچہ ہے، تجھے میدان جنگ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خیمے کے اندر چلا جا۔ اور آخر تو کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا، اس بچے نے کہا کہ میں مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہوں، میرے والد نے جو ہے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور میں بھی جو ہے اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر کے اپنے والد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اے امام، مجھے اجازت دے۔ میرے امام نے کہا کہ نہیں، ہرگز تمہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ وہ بچہ بار بار ضد کرتا رہا، میرے امام نے اجازت نہیں دی۔ جب یہ معاملہ پیش آ رہا تھا تو یہ خاتون جو ہے پردے کے پیچھے سے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اس معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ بچے کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو وہ خاتون جو ہے نقاب میں، پردے میں جو ہے ہوتے ہوئے باہر نکل آتی ہے، باہر نکل آتی ہے، اور آنے کے بعد جو ہے اس خاتون نے بچے کو یہ اشارہ کیا کہ اے بچے، اس طریقے سے اجازت نہیں ملے گی، اگر اجازت لینا ہے تو امام کے قدموں سے لپٹ جا، امام کے قدموں سے لپٹ جا۔ بچے کو جب اشارہ ملا تو فوراً جو ہے بچہ قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، میں اس وقت تک آپ کے قدم کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں۔ معلوم ہے وہ عورت کون تھی، وہ خاتون کون تھی؟ وہ حضرت مسلم بن اوسجہ کی بیوی تھی اور اس بچے کی ماں تھی، اس بچے کی ماں تھی۔ ہماری ماؤں کو درس یہاں سے لینا چاہیے کہ آج ہماری مائیں جو ہے اپنی اولادوں کو ایسی تربیت نہیں دیتی، ایسی تربیت اپنی اولاد کو دے۔ کربلا کی سرزمین یہ ہم اور آپ کو بہت سارے پیغامات سے نوازتی ہے۔ داستان کربلا جو ہے صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ جب اس بچے نے میرے امام کے قدم کو پکڑ لیا اور ضد کرنے لگا تو میرے امام نے جو ہے اجازت دے دی۔ اب وہ بچہ جب اجازت پا جاتا ہے، چھوٹی سی تلوار لے کر پیدل ہی جو ہے میدان جنگ کے اندر پہنچ جاتا۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو اب حسین کے خیمے میں کوئی نوجوان نہیں رہ گیا، حسین اب بچوں کو بھیج رہے۔ اس طریقے کی گفتگو وہ کرنے لگے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو دیکھنے میں بچہ تو ضرور دکھائی پڑ رہا تھا، جس کا یزیدی مذاق اڑا رہے تھے، جب اسی نے اپنی تلوار کو چلانا شروع کیا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اس نے جو ہے کئی ایک یزیدیوں کو فی نار جہنم کیا، کئی ایک
یعنی 2 4 10 کئی ایک کو جو ہے اس نے فی نار جہنم کیا، اور اس بہادری سے وہ بچہ لڑ رہا تھا کہ نہ اس کے ماتھے پر جو ہے کوئی شکن تھا، نہ اس کے دل کے اندر کوئی خوف تھا۔ وہ اس بہادری کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر رہا تھا، اور جو بھی ابن زیاد کا سپاہی اس بچے کے مقابلے میں آتا، وہ بچہ جو ہے 2 4 وار کے اندر ہی اسے جو ہے فی نار جہنم کر دیتا۔ آخر میں اس بچے کو بھی اسی طریقے سے شہید کیا گیا جیسے اور لوگوں کو شہید کیا گیا، یعنی چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی برسات کی گئی، چاروں طرف سے گھیر کر تلواریں چلائی گئی، تب جا کر جو ہے اس بچے کو شہید کیا گیا۔ تب جا کر اس بچے نے جو ہے جام شہادت کو نوش کیا۔ مگر اب یہی پر بات ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ بچہ شہید ہو جاتا ہے تو سمر لعین نے جو ہے اس بچے کے سر کو جسم سے جدا کیا، سر کو جسم سے جدا کیا، اور جدا کرنے کے بعد جو ہے بال کو پکڑتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسی خاتون کی طرف آتا ہے جس کا یہ بچہ تھا، اور آنے کے بعد سمر لعین نے جو ہے اس بچے کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینک دیا، اس کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ اب جب ماں کو اپنے بیٹے کا سر ملتا ہے تو ماں جو ہے چیخو پکار نہیں کرتی، چیخو پکار نہیں کرتی، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑتی، اپنے بالوں کو نہیں نوچتی، بلکہ دیکھو اس ماں نے وہ تاریخی جواب سمر لعین کو دیا کہ جو سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس خاتون نے اس سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے اس سر کو سمر لعین کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ اے سمر لعین سن لے، یہ امام عالی مقام کی جان کا صدقہ تھا، اور ہم لوگ جو ہے جب صدقہ نکال دیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ جواب دیا کہ یہ امام عالی مقام کی جان کا صدقہ تھا، یعنی میرا بیٹا جو تھا اس کو میں نے صدقے میں نکال دیا، اور ہم لوگ جب صدقہ نکال دیتے ہیں پھر صدقہ واپس نہیں لیا کرتے۔ اس خاتون نے یہ تاریخی جواب جو ہے سمر لعین کو دیا۔ میرے مسلمان بھائی، اس طریقے سے جو ہے میرے امام کے خیمے سے ایک ایک جو آپ کے عزیز و اقارب تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، وہ جاتے رہے اور جامع شہادت نوش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عزیز و اقارب کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اہل بیت نبوت کے افراد باقی رہ گئے، اہل بیت نبوت کے افراد باقی رہ گئے، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی، ان کے بیٹے باقی رہ گئے، حضرت علی کے صاحبزادے باقی رہ گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کربلا کی سرزمی پر جو ہے حضرت علی کی اولاد میں صرف حضرت امام حسین یا حضرت عباس نہیں تھی، آپ کی اور بھی اولادیں کربلا کی سرزمی پر موجود تھی، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب حضرت علی کی اولاد ہیں، یہ سب حضرت علی کی اولاد ہیں۔ ان کی شہادت کوئی پڑھتا ہوتا نہیں، ان کے ناموں کو لوگ چھپاتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی شہادت کو پڑھا جانے لگے کہ حضرت علی نے جو ہے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، تو میرے مسلمان بھائیوں پورا معاملہ ہی صاف ہو جائے گا، جو ہم اہل سنت کا معاملہ ہے وہی حق نظر آنے لگے گا، کیونکہ ہمارے ہی گھروں میں
ابو بکر بھی پائے جاتے ہیں، عمر بھی پائے جاتے ہیں، عثمان بھی پائے جاتے ہیں، حسن بھی پائے جاتے ہیں، حسین بھی پائے جاتے ہیں، علی اصغر بھی پائے جاتے ہیں، علی اکبر بھی پائے جاتے ہیں، زین العابدین بھی پائے جاتے ہیں، امام باقر بھی پائے جاتے ہیں، امام جعفر صادق بھی، اس طریقے کے جو بھی نام ہے ہماری اولادوں میں پائے جاتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کا نام یہ نام رکھتے ہیں اور کوئی نہیں رکھتا۔ تو حضرت علی کی اور بھی اولادیں کربلا کی سرزمین پر موجود تھی۔ اور ایک بات اور، جیسے حضرت امام حسین کی جو نسل چلی وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی، جو کربلا میں بہت ہی زیادہ بیمار تھے، اور یہی بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا سے اگر مردوں میں کوئی واپس گیا ہے تو صرف امام زین العابدین تھے۔ نہیں میرے مسلمان بھائی، داستان کربلا یہیں پر مکمل نہیں ہوتی، داستان کربلا یہاں پر جا کر مکمل ہوتی ہے کہ اگر امام حسین کی نسل چلی امام زین العابدین سے، تو اگر امام حسن کی نسل چلی ہے تو امام حسن مصنع سے چلی ہے، جو کربلا کی سرزمین پر موجود تھے، اور وہ بھی جو ہے بہت ہی شدید زخمی ہوئے، یہاں تک کہ 3 مہینے تک آپ کا مسلسل علاج ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے آپ کے زخم بھرے تھے۔ اس بات کو بھی لوگ چھپا دیتے کہ امام حسن کی جو نسل چلی وہ کربلا میں ہی بند ہو گئی، آگے نہیں چلی، ایسا نہیں ہے، آپ کی بھی نسل چلی ہے امام حسن مصنع سے۔ اور جس نے اس بات کو قبول کیا اور جس نے نہیں قبول کیا، کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں نہیں قبول کرتے کہ اگر امام حسن مصنع کو قبول کر لیا جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اگر امام حسن مصنع کو قبول کر لیا جائے تو داتا علی ہجویری کو قبول کرنا پڑے گا، اگر امام حسن مصنع کو قبول کر لیا جائے تو خواجہ غریب نواز کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب جو ہے امام حسن مصنع کی اولاد میں سے ہے، امام حسن مصنع کی اولاد میں سے ہے۔ تو جب ان شخصیتوں کو دیکھا، ان شخصیتوں کو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو قبول کرتے ہیں تب تو ہمارا کام نہیں چلنے والا، اور نہیں قبول کرتے ہیں تب بھی ہمارا کام نہیں چلنے والا، اس لیے کچھ لوگوں نے جو ہے اس تاریخ پر ہی پردہ ڈال دیا، تاریخ پر ہی پردہ ڈال دیا کہ اس کو بیان ہی نہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے میرے مسلمان بھائیو، یہ ہمارے سچائی کی بہت بڑی حقیقت ہے، ہمارے یعنی ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں اور حق پر ہیں، سچائی کے ساتھ ہیں، یہ ہماری بہت بڑی جو ہے نشانی ہے، کیونکہ نہ خواجہ غریب نواز کی ولایت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ داتا علی ہجویری کی ولایت کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کا ایمان درست ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، اور جس کا ایمان درست نہیں ہوتا، جس کا تقوی نہیں ہوتا، وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کے راستے پر چلنے والا جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت ہونے پر یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ کو فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا فرمایا جو اہل سنت کا ہے، جو سنیوں کا گھر ہے، اس پر فخر کرے اور اسی پر ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ ہم ہی جو ہے اہل حق ہے، اہل جنت ہے، ہم ہی اہل حق ہے، اہل جنت ہے، کیونکہ ہمارے پاس خواجہ غریب نواز ہیں، ہمارے پاس مخدوم اشرف سمنانی ہیں، ہمارے پاس شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ایسی ایسی شخصیتیں ہیں جن کے جنتی ہونے میں جو ہے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر جو ہے امام حسن کی بھی اولاد موجود ہے، امام حسین کی بھی اولاد
موجود ہیں۔ امام حسین کے 3 صاحبزادے کربلا کی سرزمین پر موجود تھے۔ ایک تو حضرت امام زین العابدین اور ایک جو ہے حضرت علی اکبر ہیں اور ایک جو ہے حضرت علی اصغر ہے۔ 3 میں سے 2 جو ہے علی اکبر اور علی اصغر نے جام شہادت کو نوش کیا ہے اور امام زین العابدین جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ گئے تھے۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے جو ہے لوگوں نے جام شہادت کو نوش کیا اور آخر میں جب میرے امام کا نمبر آتا ہے، یعنی جب آپ کے اہل خانہ سے بھی لوگوں نے جام شہادت کو نوش کر لیا، اب تنی تنہا میرے امام بچے ہیں یا تو امام زین العابدین بچے ہیں، اور امام زین العابدین اس قدر بیمار ہیں کہ وہ میدان جنگ میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو میرے امام نے جو ہے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب میدان جنگ میں مجھے جانا چاہیے، مگر میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے امام نے اپنے اہل خانہ کے سامنے ایک خطبہ دیا تھا، یعنی جو وصیت کی تھی، آخری جو آپ کی وصیت تھی، وہ وصیت یہ تھی کہ میرے امام نے جو ہے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت زینب کو مخاطب کیا اور حضرت زینب سے جو ہے آپ نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ کیا کہ اے میری بہن، مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا عورت یا آپ سے کوئی یہ مطالبہ کرے کہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر دی جائے۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن سے کہا کہ کیا کوئی عورت جو ہے کسی کے مطالبے پر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا عورت امامت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا عورت اذان دے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ 3 سوال میرے امام نے اپنی بہن حضرت زینب سے کیا۔ میرے مسلمان بھائیو، سوال کی گہرائی کو سمجھے، بات کی گفتگو کی گہرائی کو سمجھے کہ میرے امام کس انداز سے اپنے اہل خانہ کو سمجھا رہے۔ جب حضرت زینب کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے بھائی، کوئی بھی عورت جو ہے بلند آواز سے نہ تلاوت کر سکتی ہے، نہ اذان دے سکتی ہے اور نہ امامت کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اب عورت کا مطلب کیا؟ پردے میں رہنے والی چیز، پردے میں رہنے والی چیز، یعنی عورت کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے، عورت کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عورت عورت ہے، عورت عورت ہے، عورت کی آواز بھی پردے میں رکھنے والی چیز ہے، یعنی عورت جو ہے بلند آواز سے، تیز آواز سے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ تیز آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گی تو اس کی آواز جو ہے غیر محرم کے کانوں تک جائے گی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے یہ سوال کر لیا اور حضرت زینب نے جواب دے دیا۔ اب آگے کی گفتگو میرے امام نے فرمائی۔ پہلے تو میرے امام نے ایک دائرہ بنا دیا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی عورت کی آواز بھی چھپائی جائے۔ اب میرے امام نے کہا کہ اے میری بہن، جب میں جام شہادت نوش کر لوں، جب میں جام شہادت نوش کر لوں تو چیخو پکار ہرگز نہ کرنا، بلند آواز سے آواز مت پیدا کرنا،
نہ اپنے گریبان کو پھاڑنا، نہ اپنے بالوں کو نوچنا، نہ اپنے سینوں کو پیٹنا، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہ وصیت میرا امام اپنی بہن سے کر رہا ہے، اپنی بہن سے، اپنے اہل خانہ سے یہ وصیت کر رہا ہے میرا امام کہ میری شہادت کے بعد جو ہے ہرگز پکار، چیخ، یہ سب جو کامیں ہیں ہرگز نہ کیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے امام نے یہ وصیت کر دی اپنی بہن سے، تو میرے امام کی شہادت کے بعد دیکھیں کہ میرے امام کا جو خیمہ ہے اس کے اندر ایسا کوئی بھی کام نہیں ہوا کہ جو شریعت کے خلاف ہو، مگر آج ان کے نام پر اس طریقے کا ڈرامہ مچایا جا رہا ہے، اس طریقے کا خرافات مچایا جا رہا ہے کہ شیطان بھی دیکھ کر ایک مرتبہ جو ہے شرمندہ ہو جاتا ہوگا، شرما جاتا ہوگا کہ جو کام میں نہیں کر سکا آج یہ لوگ کر رہے ہیں، جو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کے گھر والوں نے ایک بھی قدم پر جو ہے شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ شریعت کے دامن کو پکڑ کر آگے چلتے رہے۔ ان کے سامنے مصیبت پر مصیبت آتی رہی، مصیبت پہاڑ بن کر آتی رہی، مگر انہوں نے جو ہے شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا، اپنے نانا کے فرمان کو نہیں چھوڑا، سب پر جو ہے شریعت، کوئی بھی مصیبت آئی اس پر صبر کیا اور جو شریعت کا حکم تھا اس پر عمل کیا۔ اب دیکھو میرا یہی امام شہادت کا دولہا بن کر جب میدان میں پہنچتا ہے ابن زیاد کے سپاہیوں کے سامنے، ابن زیاد کے سپاہیوں کے سامنے جب میرا امام پہنچا ہے تو ابن زیاد کے سپاہیوں کے اندر جو ہے ایک ہلچل سی مچ گئی، اور عمرو بن سعد نے جو ہے امام عالی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے شام و عراق کے جو بڑے بڑے پہلوان تھے ان کا انتخاب کیا تھا، اور ان کو جو ہے الگ رکھا گیا تھا کہ جب امام عالی مقام میدان جنگ میں آئیں گے تب ان کو بھیجا جائے گا۔ مگر جب میرا امام میدان جنگ میں آیا ہے تو ان کے بھی پاؤں لرزنے لگے، جو اپنے آپ کو بہت سورما سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتے تھے، ان کے بھی پاؤں جو ہے لرزنے لگے۔ جب میرے امام نے آواز لگائی کہ اے عمرو بن سعد، اے عمرو بن سعد بھیج میرے مقابلے کے لیے، تو میرے مسلمان بھائیوں بار بار میرا امام آواز لگاتا رہا، مگر ایک بھی یزیدی جو ہے مقابلے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب کئی مرتبہ میرے امام نے جو ہے آواز لگائی تو عمرو بن سعد نے ایک یزیدی کو، ایک اپنے سپاہی کو بھیجتا، اور وہ آتا ہے، جیسے ہی آتا ہے میرے امام کے مقابلے میں وہ آیا، اور آتے ہی جو ہے میرے امام نے اسے ایک ہی وار میں جو ہے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طریقے سے لوگ آتے رہے اور میرا امام جو ہے لوگوں کو فی نار جہنم کرتا رہا، اور جب میرے امام تلوار چلاتے 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 تھک گئے، کیونکہ آپ جو ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اور اوپر سے جو ہے سورج اپنی تپش کو برسا رہا تھا، نیچے زمین گرم تھی، ہر طرف سے جو ہے میرے مسلمان بھائیوں گرمی کا ماحول بنا ہوا تھا، بھوک اور پیاس نے جو ہے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، مگر آپ کے بازوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ اس ماحول میں، ایسے وقت میں بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ اس طریقے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے ہزاروں سپاہیوں کو حکم دیا
کہ امام عالی مقام کو جو ہے چاروں طرف سے گھیرا جائے اور تلوار سے وار کیا جائے، مگر تلوار چلانے والے بھی میرے امام کی تلوار کو نہیں روک پائے۔ میرا امام جدھر نکل جاتا تھا ادھر جو ہے سر کے سر اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو پھر جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ یہ سپاہی جو تلوار پر تلوار چلا رہے ہیں یہ بھی میرے امام کو نہیں روک پا رہے ہیں، تو عمرو بن سعد نے کہا کہ اب ہزاروں سپاہی جو ہے ایسے لائے جائے جو تیر برسائیں اور اتنی تیر برسائیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اب میرے امام کو اس طریقے سے گھیرا گیا، اب تیر پر تیر چلنے لگے، تیر پر تیر چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک تیر جو ہے میرے امام کی پیشانی پر آ کر لگتا، اس مقام پر لگتا ہے کہ جس کو میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے۔ جب وہ تیر میرے امام کی پیشانی پر لگا ہے تو میرے امام جو ہے غشی کھا کر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے۔ اتنے میں جو ہے ایک بدبخت نے ایسا نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا کہ وہ جو ہے سینے سے آر پار ہو گیا، سینے سے آر پار ہو گیا۔ اب میرے امام نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے کہ میں نماز ادا کر لوں، میں نماز ادا کر لوں۔ مگر ان بدبختوں نے جو ہے آپ کو مہلت نہ دی، آپ نے نماز کو شروع کیا اور جیسے کہ میرا امام سجدے میں پہنچتا ہے، ان بدبختوں کو معلوم تھا کہ جب امام حسین نماز مکمل کر کے اٹھیں گے اور پھر میدان میں آئیں گے تو ہمارے قبضے میں نہیں آئیں گے، پھر جو ہے یہ سروں کی کھیتیاں بوئیں گے، اس لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ سجدے کی ہی حالت میں جو ہے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب سمر لعین اور سنان عمرو بن سعد اس طریقے سے جو ہے کئی بدبخت آگے بڑھتے ہیں اور میرے امام کے سر کو جو ہے جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ میرا امام جو ہے سجدے کی حالت میں جامع شہادت نوش کر لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یہی پر جو ہے ان کی پیاس، ظلم و ستم کی جو پیاس تھی ان کی بجھ نہیں گئی، بلکہ آپ کے لباس کو، پیراہن مبارک کو اتارا گیا اور اتارنے کے بعد جو ہے 20 گھوڑ سوار جو ہے لائے گئے اور میرے امام کے جسم پر جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے جسم کے پرزے پرزے اڑ گئے۔ سوچو میرے مسلمان، یہ ایسا وقت تھا کہ میرا امام جامع شہادت نوش کر رہا تھا اور یہ منظر جو ہے حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے، حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی اور میرے آقا بھی دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ان لوگوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی جو بیان سے باہر ہے، جو بیان سے باہر ہے کہ میرے آقا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، حضرت فاطمہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، حضرت علی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ سب جو ہے وہاں کربلا کے میدان میں موجود تھے اور اپنے بیٹے کے امتحان کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے تھے کہ مولا میرے بیٹے حسین کو جو ہے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، اور میرا حسین ایسا امتحان دے کر ایسے مقام کو حاصل کر لیا کہ جہاں تک اب کوئی بھی قیامت تک نہیں پہنچ سکتا، اب اس مقام پر قیامت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، ایسے مقام پر میرا امام جو ہے فائز ہو گیا۔ جب میرے امام کے جسم پر جو ہے گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کے بعد جو ہے جو 72 شہداء تھے ان کے سر کو جو ہے ان بدبختوں نے جسم سے جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد جو ہے
ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے جو ہے آپس میں سروں کو تقسیم کر لیا، یعنی 2 سر کسی اور کے پاس، 4 سر کسی اور کے پاس، اس طریقے سے جو ہے سروں کو تقسیم کر لیا، اور میرا امام کا جو سر تھا وہ کھولی کے پاس جو ہے یہ میرے امام کا سر تھا۔ اور جب شام ہو گئی، شام میں جو ہے ان بدبختوں نے کربلا کی ہی سرزمین پر رات کو بھی گزارا، شام کو بھی گزارا، اور اسی کربلا کی سرزمین پر ان بدبختوں نے جو ہے خوشیاں بھی منائی، ناچ گانے کی محفلیں بھی سجائی، شراب بھی پی۔ اس طریقے کے جو غلط کام تھے ان لوگوں نے خوشی میں جو ہے اس زمین پر کیے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے جیت گئے، مگر حقیقت میں میرا حسین جیتا ہے۔ یزید جو ہے اسی وقت وہیں پر مر گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔